السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھیوں، آج مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب ایک استغفر اللہ کا چیلنج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس چیلنج میں انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پر استغفر اللہ کا ذکر کریں گے اینڈ دین اس کا ہم 3 مہینے کا ٹارگٹ رکھیں گے کہ 3 مہینے میں پھر انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے معجزے اتریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں کیسے کرنی ہے، ذکر کیوں کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، یہ سارے کوشچنس کے آنسر میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ استغفر اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ تو استغفر اللہ کا ذکر ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم جان کر بھی کر لیتے ہیں، انجانے میں بھی کر لیتے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آبویس سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ اب اس چیز اور اس آسانی اور اس خیر کے لیے اس انسان کو کچھ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کے کسی عمل سے، کسی چیز سے اس سے خفا ہوتے ہیں، تو اس انسان کو اللہ پاک کو منانا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کس چیز سے مانتے ہیں؟ اللہ پاک مانتے ہیں جب انسان اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک تب مانتے ہیں جب انسان اپنے مان لیتا ہے کہ ہاں وہ غلطی میں تھا۔ جو انسان غرور میں ہوتا ہے وہ تو آئی تھنک یہ ویڈیو دیکھے گا بھی نہیں، لیکن جو لوگ عاجز ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ پاک کو منانے کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ اس جرنی کو شروع کر سکتے ہیں۔ ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ استغفر اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیلی 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے، اگر وہ ڈیلی بیسس پر 70 مرتبہ کثرت سے اللہ کی توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے استغفار پڑھ رہے ہیں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو کتنی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ ذکر شروع کریں گے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ ذکر کتنی دفعہ کرنا ہے۔ تو ابھی ہم یہ ذکر فرسٹ ٹائم شروع کر رہے ہیں، یہ چیلنج ہم فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں، تو ہم لوگ اس کا ٹارگٹ رکھیں گے ڈیلی 3313 مرتبہ۔ انشاءاللہ جب ہم اس ٹارگٹ کو 3 مہینے تک کمپلیٹ کر لیں گے، نیکسٹ چیلنج میں ہم اس ٹارگٹ کو بڑھائیں گے، کیونکہ شروعات میں بہت زیادہ برڈن لے لینے سے بھی انسان وہ نہیں کر پاتا جو اس کو کرنا چاہیے۔ تو ہم اتنا ہی برڈن خود پر ڈالیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں شروعات میں، ٹھیک ہے؟ اب تعداد میں کیوں پڑھنا ہے، بے گنتی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تعداد میں اس لیے پڑھنا ہے، بے گنتی اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پھر ہمیں اس چیز کی ایک جب تک ہمیں تعداد کی کاؤنٹنگ کی ایک ذہن میں وہ نہیں ہوتی نا کہ بھئی میں نے اتنا پڑھا ہے، تب تک وہ ذہن اس چیز کو ریڈی نہیں ہوتا اور ذہن بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس چیز کا دھیان ہے کہ نہیں مجھے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب اس ذکر کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس ذکر کو استغفار کرنے سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو میں نہریں دوں گا، رزق دوں گا، اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی دعائیں قبول کروں گا، ان کے بیٹے دوں گا، اور ان کو ان کے گناہ معاف کروں گا، اور ان کے درجات بلند کروں گا۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک استغفار کرنے سے اللہ پاک آپ پر کتنی رحمت کریں گے۔ ہماری زندگی میں نحوستیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن برکت کے دروازے بھی تو ہمیں ہی کھولنے ہوں گے نا۔ تو انشاءاللہ اس ذکر سے ہماری زندگی میں ہم برکت کے دروازے کھول سکتے ہیں، اللہ پاک سے کھلوا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ریگارڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3818 نمبر کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، مبارک ہو اس شخص کو جس کے نامۂ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ تو ہمارے نامۂ اعمال میں اگر استغفار لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ تو ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے نامۂ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار لے کر جائیں، زیادہ سے زیادہ توبہ لے کر جائیں، ہے نا؟ اب بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کون سا استغفار پڑھنا ہے۔ تو آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں آپ کی ٹائمنگ اور آپ کے شیڈیول کے حساب سے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ استغفر اللہ جو سید الاستغفار ہوتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیلی بیسس پر 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم چاہیے۔ یا پھر آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ذنبی من کلی و اتوب الیہ، یا پھر صرف استغفر اللہ، یا پھر وبحمدہ استغفر اللہ۔ کوئی بھی استغفر اللہ جو آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے خاص استغفر اللہ جو ہے وہ وبحمدہ استغفر اللہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کی چوائس ہے، آپ جو بھی چوائس سے اپنا استغفار چوز کرتے ہیں، اپنی ٹائم اور اپنے شیڈیول کے حساب سے آپ اسے چوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو
एक ही इस्तगफार पर स्टक रहना है, बार बार चेंज नहीं करना है। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कौन सा इस्तगफार पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है। तो ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है। आप चाहें सुबह में 1000 मरतबा कर लें, दोपहर में 1000 मरतबा और शाम को 1300 मरतबा। इस तरह करके आप दिन भर का काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एक ही बार में ज़ोहर की नमाज़ के बाद एक ही बार में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कैसे। तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, इस चैनल पर डेली मैं आप लोगों को इस्तगफार ज़िक्र के बारे में पोस्ट करूँगी। डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे हमारे 3 महीने तक डेली हम डे बाय डे आप लोगों को पोस्ट शेयर करेंगे। आपको जस्ट उस पोस्ट के नीचे आना रहेगा डेली, और उस पोस्ट के नीचे अपना नाम लिखना है और उस दिन का नाम लिखना है। जैसे आपने डे 1 का जिक्र कंप्लीट किया तो आपको डे 1 लिखना है और आपको कंप्लीट या फिर डन लिख देना है। ठीक है, इस तरह से इंशाल्लाह आपका जिक्र कंप्लीट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। और जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इस ज़िक्र की बरकत इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ ही दिनों में इस ज़िक्र की बरकत देखने लगेंगे। कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस ज़िक्र को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन दोबारा पढ़ लिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको इसके फैज़ नहीं मिलेंगे, इसकी बरकत नहीं नसीब होंगी। आपको डेली बेसिस पर करना होगा, तभी आप इसकी बरकत देख पाएंगे, तभी आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी ये चीज़ कि इसके साथ आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है, क्योंकि जो हम पर फ़र्ज़ किया गया है, हम जब उसके पाबंद नहीं होंगे तो हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह हमें फ़र्ज़ों जो हमारी नमाज़ें हैं उनकी पाबंदी करनी है। इसी के साथ आप लोगों को वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह मौजूद है तो उसको छोड़ने की हर लम्हा कोशिश करनी है। अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल दे। तो इंशाल्लाह इस ज़िक्र की बरकत से वो गुनाह भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। तो चलें फिर इंशाल्लाह आज से हमारा ये चैलेंज शुरू होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए इसको आसान करे, हमें शैतान के वसवसों से बचाए, शैतान हमें इस ज़िक्र को करने में वरगलाए नहीं और हम बहुत आगे इसमें जाए, और फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सब की ज़िंदगी में हम मौजज़े देखें। फिर आज का ये चैलेंज हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।